بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ ہم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تکیہ آن لائن اور ہست و نیست کے کولیبریشن سے یہ سارا کچھ آج سر انجام پا رہا ہے. اے پی ایم سی کراچی، یس آف کورس. اور اس قسم کی انیشیٹیوز لینا حقیقی موسیقی سے محبت کرنے والوں کا ایک میرا خیال ہے ان کی پہچان ہے، یہ کہ ایسے ایشوز کو اٹھایا جائے جو کہ موسیقی کے ہمارے انحطاط اور ہماری جو آج کل کے رویے ہیں ان کا عکاس ہو اور اس کی وجہ پتہ کی جا سکے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم ان چیزوں سے اگر بچ سکیں. ویسے تو بڑا مشکل ہے جو ہمارا سوشل ہمارا چل رہا ہے آج کل، جس طریقے سے ہماری نئی پود ابھر رہی ہے، تو اپنی ویلیوز کے ساتھ اٹیچ ہونا ایک بہت لازمی چیز ہے. لیکن ہم علیحدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. خواہش ہے کہ یہ دوبارہ سے چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں اور لوگوں کی دلچسپی کا باعث بنے، تاکہ فیوچر میں اچھا میوزک کرنے والے اور سننے والے پیدا ہو سکیں. تو آج کی اس محفل جس میں ہم دھرپد کے اوپر سیر حاصل گفتگو کریں گے، ہمارے پاس ماہرین موسیقی موجود ہیں، ہمارے پاس موسیقی دھرپد پریکٹیشنرز بھی موجود ہیں، اور خیال اور دھرپد کے امتزاج کو پیش کرنے والے بھی موجود ہیں. اور میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. پہلے عائشہ نادر علی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ تلونڈی گھرانے کی شاگرد ہیں، اور حفیظ خان افضل خان صاحب سے انہوں نے کافی عرصہ دھرپد کی تربیت حاصل کی ہے، اور یہ ہمیں اپنے تجربات سے بھی آگاہ کریں گے اور اپنے سیکھے ہوئے کچھ علم سے ہمیں بھی سرشار کریں گی. ہم آج ان کو سنیں گے بھی. اور دوسرے درمیان میں بیٹھے ہوئے مسلم شگن ہیں، جو کہ شگن صاحب کے پوتے ہیں، اور بہت ماشاءاللہ ہونہار اور ابھرتے ہوئے ہمارے گائک ہیں پاکستان کا. انشاءاللہ بڑا نام بننے والے ہیں یہ. ان سے بھی ہم آج سنیں گے کچھ. اور تیسرے نمبر پہ ناٹ دا لیسٹ پارس صاحب، جو کہ ہمارے موسیقی کے حلقے کی جان ہے اور پہچان ہے، جن کی کنٹریبیوشن جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ہر سطح پر اپنے آپ کو موسیقی کے ساتھ وابستہ رکھا اور لوگوں کو ایک علم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی کر رہے ہیں. ان کی طبیعت پچھلے دنوں ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کوشش کر کے یہ پہنچے ہیں کہ ان کی والہانہ موسیقی کے ساتھ وابستگی کا ایک میرا خیال ہے اظہار ہے. اور میں فہیم مظہر، جو کہ پارس صاحب سے میں نے موسیقی سیکھی بھی ہے، اور ان کے ساتھ پچھلے 35-40 سال سے ہم اکٹھے ہی اس نخلستان میں مٹر گشت کر رہے ہیں تو وہ ہم بھی موجود ہیں. اور آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ موسیقی جو ہے دھرپد، جو ہمارا دھرپد کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ، اور پد کا مطلب ہے کوئی بیت یا کوئی شعر. اور یہ کیونکہ ایک اسپرچل میوزک اس کو ہمیشہ سے گنا گیا ہے. اٹ ہیز نیور بین کمرشل، بٹ دے ٹرائیڈ ٹو برنگ اٹ ٹو دا کمرشل ریلم، بٹ یہ ویسے کمرشل ہو نہیں سکا، کیونکہ اس کی اساس ہی جو ہے وہ پیورٹینیکل ہے. اس میں گیمکس نہیں ہے، اس میں وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کے لیے ایک پورا ایک ضابطہ موجود ہے، جو کہ صحیح پریکٹیشنر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ دھرپد کی گہرائی کیا ہے، سادگی میں کتنی مشکل ہے، اور سادگی میں کتنا اثر ہے. یہ آپ دھرپد سننے کے بعد آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جگہ لینا کئی بار آسان لگتا ہے اور سیدھا سر لگانا مشکل لگتا ہے. ہم نے جتنا بھی دھرپد سنا ہے، کیونکہ خیال گائکی کو میں بھی فالو کرتا ہوں اپنی بساط میں، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ سر میں اثر پیدا کرنا، وہ جو سر میں اثر پیدا ہو جائے تو اس کے بعد موسیقی جو ہے آگے پروان چڑھتی ہے. اور یہاں پہ موسیقی میں سر میں تو گا لیتے ہیں لوگ، لیکن سر میں اثر پیدا کرنے کا عمل جو ہے وہ ایک علیحدہ سفر کا حصہ، ایک اس کا حصہ ہے. تو ان ساری چیزوں کو یکجا کر کے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کریں گے. تو میں سب سے پہلے پارس صاحب سے کہوں، یا پارس صاحب آپ گفتگو کا آغاز کریں گے؟ چلے جیسے آپ کہیں ویسے ہی. اب بات یہ ہے کہ دھرپد جیسے شروع ہو رہا ہے کہ مان سنگھ تومر کا دور تھا، اس کے پاس بخشو جیسے لوگ تھے جنہوں نے ڈھیر سارے، یہ تقریباً 16ویں صدی عیسوی کا شروع ہے. ظاہر ہے اس وقت اسی وقت تان سین بھی
तानसेन, चांद खान, सूरज खान, ये लोग. लेकिन आप पारस साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इससे पहले नायक बख्शू जो उनके साथ वाबस्ता थे उनके दरबार से, हाँ, नायक इनके साथ मान सिंह तोमर के दरबार में, और उनके वो सुने बहुत क्लोज थे. बल्कि ये जो आप अकबर के नौरतन सुनते हैं, इसकी फॉर्मेशन उसकी कैबिनेट में मान सिंह तोमर की कैबिनेट में नायक बख्शू का नाम लिया जाता है. वो तो यही इतने कुर्बत थी. लेकिन तानसेन जो थे वो रीवा के राजा जी रामचंद्र के पास थे, जी तो वहीं से अकबर के पास आए. जी तो ये तो होते होते फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है. तो बहराम खान साहब जो डागर बाणी की बानियां थी, मतलब स्टाइल ऑफ सिंगिंग थी, नौहार और ये सैनिये और खंडार बाणी. खंडार बाणी जी. तो डागर बानी वाले वो जो लोग थे वो गाते तो रहे बहराम खान साहब के सारे लोग. आगे अल्लाह बंदे जाकिरुद्दीन, दोनों भाई, एक अलवर चले गए, एक उदयपुर चले गए. तो आगे फिर ये सारा सिलसिला जो है, आज के जो लोग हैं नसीरुद्दीन खान और रहीमुद्दीन खान साहब, उनके आगे फहीमुद्दीन खान, आजकल वासफुद्दीन. कल उन्हीं का कॉन्सर्ट है ना इसी प्लेटफॉर्म. तो यही बात है कि वासफुद्दीन इधर पाकिस्तान भी आया, बड़ा अच्छा. वाह. तो डागर सबसे पहले रहीमुद्दीन खान साहब ने अपने नाम के साथ शुरू की. वाह. ये लफ्ज दोनों तरह ही राइज है, डागर भी और डागोर भी. डागोर मतलब उनके गाने का तरीक़ेकार जो है वो है कि अलाप को खूबसूरत सी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और चंद घराने, विष्णुपुर घराना है, बैतिया घराना, गया घराना है, और सबसे जोरदार दरभंगा है. इसका जिक्र मैं करूँगा तो वो शुरू करने वाले पैसा रंग कौड़ी रंग थे उनको, वो जो थे लोग. और तो मैं इंटरप्ट कर सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो. मैं चाहूँगा कि आप ये फरमाइए कि ध्रुपद गायकी जो है उसका वीणा के साथ क्या ताल्लुक था? वो साथ, क्योंकि वो एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि गाने से पहले वीणा का जो पूरा रेपर्टोयर था वो डेवलप किया गया था, और उसकी बुनियाद पर फिर सुना है कि वो फिर ये जो खंडारी बाणी हमारी तलवंडी की, यूं लगता है कि दरभंगा वाले भी तलवंडी से मुतासर थे, क्योंकि वो भी लयकारी के ज्यादा शौकीन थे. वो जो मलिक थे, उनमें रामचंद्र मलिक का नाम ज्यादा हुआ, सिया राम तिवारी. तो ये लोग करते थे. तो आपने जो सवाल कर दिया, जिक्र तो मुझे ज्यादा अभी फिलहाल तलवंडी का करना है, लेकिन फिर भी चलिए, अब चूंकि उस वक्त सरंगी बहुत पीछे थी, तो अलाप जोड़, ध्रुपद में कहते हैं अलाप जोड़ झाला, तो वो उसमें वुसत थी वीणा में ना, कि उसकी संगत के लिए अलाप, फिर उसके बाद जोड़, और झाले का अंग अलाप में वो खत्म होता. यानी कि आप कह रहे हैं कि नकल गाना जो है उसकी वीणा की एक शक्ल वो यही था. तो ये हमारे पंजाब में सबसे बड़ा घराना तलवंडी था, जो कि चांद खान, सूरज खान तक, मतलब ये बुजुर्ग, मतलब आयशा बैठी इनके उस्ताद थे, हफीज खान साहब, उनसे हमने काफी कुछ सुना. उनके वालिद थे मेर खान साहब, उनको भी सुनते रहे रेडियो पे भी और भी. तो और उनके बुजुर्गों में बहुत बड़े बड़े नाम थे, मियाँ मौला बख्श खां, मियाँ मौला दाद खां, कलंदर बख्श, मियाँ मलिक, नत्थे खान साहब. वो आगे उनका सिलसिला बहुत लंबा है, लेकिन वो ज्यादा. तो ये तलवंडी में खास तौर पर लयकारी पे भी जोर थी. आयशा फिर और इसको बढ़ाएंगे. तो ये तलवंडी घराने के आगे शागिर्द थे हरियाणे घर. हरियाणे में मोहम्मद बख्श हरियाणवी थे, दो भाई थे अहमद बख्श, खुदा बख्श. अहमद बख्श खां वो हमारे घर है, तो वो बहुत सुरीले ढंग से अलाप करते थे. इनको आपने खुद सुना? उनको हमने घर ही होते थे, मैं बल्कि उनके साथ तबला बजा. तो वो फिर करीब ही थे फलौर के मुबारक अली खान साहब, वो शौकत हुसैन खान साहब जो थे तबला नवाज, उनके वालिद के उस्ताद थे मुबारक अली, अहमद बख्श मुबारक अली खान. ये भी ध्रुपद घराना ही है, ध्रुपद का. वो थे तो तलवंडी वालों की शक्ल, लेकिन बहुत खूब आलाप, और खासतौर पे चंद एक तालों के बहुत माहिर थे. तेवरा में ताल सात मात्रे का ताल है, उसमें लयकारी करनी
بڑا ان کے خاص سلامت، ایک بار سلامت علی خان صاحب نے ان کو فرمائش کی کہ تایا جی آپ آلاب کرے نہ کرے تیورا سنا، اور ساتھ میں بھائی نصیرہ بخاو جی وہ سنگت میں تھے. تو ایسے یہ لوگ تھے. اس کے ساتھ ساتھ نیاز حسین شامی صاحب تھے جو کہ محمد حسین ہدایت خان ہریانہ والوں کے شاگرد دھرپد میں. تو شامی صاحب چونکہ کمپوزر بھی تھے تو بہت سریلے تھے، بہت لے کر ان کو ہم نے تو کافی زیادہ سامنے سنا. تو یہ لوگ تھے انتہائی مشکل. وہ کیا اب ایسے لگتا ہے جیسے کہانی وہ شروع کرتے تھے، ضرب دیتے تھے تو بخاو جی کے ہاتھ سے لے نکل جاتے. یہ مظاہرہ ہم نے خود دیکھا. اتنی مشکل ہے دیکھتے تھے. ہاں جی. تو حفیظ خان صاحب کو بھی ہم نے دیکھا کہ سول کا دھرپد شروع ہوا تو بخاوت والے بیٹھے ہی رہ گئے. سچ مچ میں جی مطلب کوئی برائی نہیں، مطلب کام شروع کیا ہے، مطلب اس طرح کے کام تھے. تو وہ اس کو دھرپد میں کہتے تھے مکان لگانا. آپ یہ سمجھے کہ مقام، وہ کہتے تھے کہ اس لفظ پہ سمجھے. تو بخاوت والے پھر وہ کام کرتے تھے. پھر ضرب دینے کا کام تھا کہ اگر چوتالے کی 12 مادری کی کا دھرپد شروع ہوا ہے تو ضرب دی ہے بخاوت والا. کبھی وہ نیچے سے 10 نکل گیا ہے، پھر وہ نیچے بیٹھ گیا، پھر اوپر لے گئے 14 کی لے لے. اور لوگوں کو پتہ اندھا دھند سم برابر آتے تھے. کئی لوگ سامنے سننے والے، ضرب دینے والے بھی موجود ہوتے تھے. مزہ ہوتا تھا اس میں. اب وہ بات آہستہ آہستہ حفیظ خان صاحب، افضل خان صاحب، حفیظ خان صاحب عائشہ کے استاد تھے. تو ان کو ہم سنتے سنتے آگے بہت بڑی بات ہے کہ وہ لبریز اور علی فیصل آباد رہتے ہیں، وہ دھرپد کو سنبھالے ہوئے ہیں. یہ چاہیے کہ اداروں کو ایسے لوگوں کو سنبھالنا. ویسے تو عائشہ بھی گا رہے تھے، عالیہ رشید بھی دھرپد اچھا گاتے، گنڈیچا بندو وہ جو فرید الدین ڈاگر کے شاگرد تھے. تو وہ بھوپال میں ان کا انسٹیٹیوٹ ہے، وہ بھی وہاں سے سیکھ کے آئے. تو یہ چند لوگ ہیں. اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. ہمارے ہمسائے ملک میں تو کافی بڑھایا جا رہا ہے. بچے دھرپد گا رہے ہیں، بچیاں بخاوت بجا رہے ہیں. دیکھیں فارغ صاحب، یہ تو ہمارے تقریباً مجھے لگتا ہے آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں محفل کو. یہ تو ہم نے بعد میں باتیں کرنی ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ موسیقی جو ہے اس کا ایک جو دھرپد ہے، اس کی جو ساخت ہے، یعنی کہ وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں، چھند پربندھ سے لے کے آگے تک جب ہمارا دھرپد چلا ہے، اور پھر یہ ٹرانزیشن کیسے ہو گئی. یہ مسلمان ہو گئے کچھ لوگ جنہوں نے، جو کہ دھرپد گانے والے تھے، جن میں کان حسین صاحب کا ظاہر کام تو پیچھے سے چلا آ رہا تھا. ہری داس سوامی ان کے ہوتے ہوتے پھر دھرپد وہ بن گیا اور پھر کورٹ تک آ گیا مسلمانوں کی وجہ سے، کیونکہ مسلمانوں کا ٹیمپل سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے استاد بھی یہ کہتے تھے چھوٹے غلامی خان کہ دھرپد جو ہوتا ہے وہ راگ کی پہچان ہوتی ہے. اس کی ایک میں مثال بتا رہا ہوں. ملتان میں ایک بابا تھے سلامت خان، وہ ایک مہانو چھوٹا خاندان تھا، تلونڈی کے شاگرد تھے. تو وہ بابا کہتے تھے میں بابا کو 5 روپے نظر دینے. ایک دن میں کہا بابا میں نے دینے، مجھے میاں کے ملہار کے نکھادے لگانے کو. بابا کہنے لگے مجھے تو بیٹا یہ نہیں آتے تمہارے نوٹیشن. پھر بھی کہتے بیٹا میں ایک دھرپد گاتا ہوں، دیکھ سکو تو دیکھو. کہتے انہوں نے دھرپد گایا میاں کے ملہار کا. تو خان صاحب کہتے میں نے 10 روپے دے. تو دھرپد میں وہ جو سچائی ہے، بندشوں میں راگوں کے سروں کے درجے، وہ پتہ چلتا ہے کیسے لگنا. جیسے عائشہ بھی کئی دھرپد سناتی ہیں ہمیں، ان کے حفیظ خان صاحب کے بتائے ہوئے، اس میں راگ کی ایک اصلیت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. ماشاءاللہ. یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ان لوگوں کے لیے یہ پروگرام نہیں کر رہے جو کہ موسیقی سے وابستہ ہیں. ہم نئی نسل کو بھی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ موسیقی کا آج کے خیال کا بہت اہم حصہ، جسے آپ الاپ کی شکل میں آپ جس کو آپ پھیلاؤ، جس کو بڑا خیال کہتے ہیں، یا جس میں ولمبت ہے، وہ مستعار ہی لی گئی ہے دھرپد سے. کیونکہ دھرپد کا الاپ جو تھا وہ بہت پروفاؤنڈ ہوتا تھا، بہت اس میں ایک اٹریکشن تھی، اور اس کو بنانے کے لیے گائک سال ہر سال
ریاضت کرتے تھے اور اس کے بعد کہیں جا کے وہ اس قابل ہوتے تھے. اور اس کو کہتے تھے کہ دس میوزک از ناٹ مینٹ ٹو اپیز پیپل بٹ ٹو گاڈ. اور اس میں وہ کسی ایسی چیز کے ایڈیشن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو کہ عوام الناس کی سطح پر جا کر ایک نچلے سطح پہ جا کر لوگوں کو خوش کرنے کا باعث بنے. تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اسپرچویلٹی. میری ایک ہندو پنڈت سے بھی اور کچھ سکھ گرنتھیوں سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی کام کی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ موسیقی جو ہے جس میں اشلوک، جس میں اسپرچول میوزک جس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس میں سر کی پاکیزگی اور صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اس میں زیادہ جگہیں نہیں رکھی جاتی تاکہ ٹیکسٹ سے توجہ نہ ہٹے، کیونکہ اصل مقصد ہے وہ میسج دینا جو آپ کو اس میں استھائی میں یا شلوک میں یا جس میں بھی جو باندھا گیا ہے، تاکہ ان لوگوں تک وہ میسج پہنچے اور لوگ اپنے کردار کو بھی بہتر کر سکیں. اور موسیقی کی پیورٹی بھی اسی حوالے سے لوگوں تک پہنچتی ہے. تو سارے گا کا جو اگر آپ ایک لائن بناتے ہیں تو اتنی صاف ہونی چاہیے کہ پتہ لگے کہ اس میں روحانیت نظر آ رہی ہے. تو یہ ان لوگوں کی مشق کا حصہ ہوتا تھا. آج کل کیونکہ روحانیت کا گانے سے کوئی تعلق نہیں ہے انفارچونیٹلی، ہمیں ہونا تو چاہیے اس کو، لیکن ہم موسیقی کو چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کی جائے کہ موسیقی میں دھرپد کے وہ ایلیمنٹس کیوں نہیں آج کل نظر آتے پارس صاحب جو کہ بہت زیادہ اہم تھے. اور اس کے بارے میں ہم مسلم شگن بہت ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کے ابھرتے ہوئے فنکار ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ گوالیار گھرانے کے یہ گوالیار کپورتھلا. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کو کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ اتنی بڑی کنورسیشن کا حصہ بنایا. اور جیسا کہ پارس صاحب نے بھی سب کچھ بڑا ہسٹوریکلی ہر چیز بیان کی تو ہمارے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اور میں بات صرف کر سکتا ہوں اپنی تعلیم پہ جی کہ مجھے جو تعلیم ملی گوالیار گائکی کی، اس کے خاص کچھ انگ ہیں. چونکہ پہلے تھا ہی گانا دھرپد، آگے جتنے بھی گھرانے چلے، جن گھرانوں نے بھی اپنایا خیال گائکی، شروعات تو سب کی دھرپد گائکی ہے. تو سبھی چیزوں کا اثر ان سبھی گائکیوں میں دھرپد کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور پایا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو ہم سب لوگ ہر طرح کی گائکی میں دھرپد کے محتاج تو ہیں. صحیح. اب خیال گائکی جب آتی ہے تو جب ہمیں استھائی انترا جو بتایا جاتا ہے، جو تعلیم دی جاتی ہے، اس میں خاص طور پر کچھ چیزیں ہیں جو دھرپد سے ریلیٹ کرتی ہیں، جو گوالیار کی خاص ایک انگ ہے استھائی انتروں کا. جیسا کہ پارس صاحب نے، آپ سب لوگوں نے شگن صاحب کا گانا بھی سنا ہے، بول سے بول، ضرب سے ضرب ملانا. یہ دھرپد کی ایک خاصیت ہے کہ اگر سرکل سے شروع ہو رہا ہے، فرسٹ بیٹ سے ردم شروع ہو رہا ہے تو بالکل لاسٹ پورا ردم گھوم کے وہیں پہ بول آئے گا. تیا اور وہ سب چیزیں وہ بعد کی خیال کی چیزیں. تو یہ انگ خاص طور پہ ان سے اڈاپٹ کیا، جو دھرپد کا ایک خاص طور پہ ان کی گائکی میں بڑا خوبصورت انگ پایا جاتا تھا. جیسے کوئی بول شروع ہو رہا ہے، استھائی کو 10 کا چکر چل رہا ہے، وہ ضرب کے ساتھ بول بناتے ہوئے اس کو لا کر سم پہ گراتے تھے. تو یہ ایک بڑا خاص انگ استھائیوں میں پایا جاتا ہے. جب تک رہی بات اب دھرپد گائکی کی بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو کلاسیکل میوزک جو اوور آل ہے، ابھی خیال گائکی میں سے بھی بہت زیادہ چیزیں دھرپد کی طرح ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. جیسے دھرپد ہمارے پاس ابھی تک پوری فارم میں نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھرپد کو گانے کی 14 قسمیں تھیں، کچھ کہتے ہیں 4 تھیں، کچھ کہتے ہیں 6 ہیں. ان میں سے کرتے 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 اس وقت جو آلاب کی خاص طور پہ سٹارٹنگ کی ہے وہ ہمارے پاس 3 رہ گئی. جیسے ابھی پارس صاحب نے یہ چیز بیان کی کہ آلاب ایک بالکل سلو شروع ہوتا تھا، اس کے بعد جوڑ جہاں پہ تھوڑا سا آلاب تھوڑا سا تیز ہوتا تھا اور تھوڑا سا اس میں کچھ جگہیں آتی تھی، جیسے گمک کی اور کھرج کی جگہ کو پکاتے تھے آلاب میں. اس کے بعد پھر تھرڈ پارٹ آتا تھا کہ جب جیسے جھالا ہے ستار کا یا وینا کا، ویسے اس جھالے کی طرح گائکی کے اندر گمک کو لے کر اور ان تانوں کو پکانا، اور وہ اسی میں پورا اپنے اسی میں اسی میں وہ آلاب کو اس طرح سے پکانا، پھر اس طرح سے اس کے بعد پھر استھائی کا پروسیجر آتا تھا. اب یہ مین چیز ہے جو ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ آلاب چل رہا ہے، اس کے بعد ایک استھائی آتی ہے. یہ دھرپد میں ہمیں پتہ ہے
صحیح. اور اس سے پہلے کس طرح کا دھرپد تھا، نہ وہ ریکارڈنگز ہیں، نہ وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں شیئر ہوتی گئی، آگے ختم ہوتا چلا گیا. کیونکہ میں ابھی اس کنورسیشن سے پہلے 2-3 جگہ پہ پڑھ بھی رہا تھا دھرپد پہ، تو اس میں خاص طور پہ لکھا ہے کہ جب کورٹ میوزیشنس کا ٹائم آیا، جب بادشاہت کا ٹائم آیا گانا سننے کا، تو خاص طور پہ اس وقت کے گویوں میں بھی کچھ لوگوں نے بادشاہوں کو امپریس کرنے کے لیے دھرپد میں بہت سی چیزیں مزید ایڈ کرنا شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے ڈکلائن تو وہیں سے شروع ہو گیا دھرپد کا. اس کے بعد سے ہم نے جو بزرگوں سے سیکھا ہے وہ چند کچھ چیزیں ہیں، یا دھرپد کی گائکی کی کچھ خاص چیزیں جیسے گمک ہے، جیسے کچھ مجھے آپ نے کہا ہے تو میں تھوڑا سا آپ سب کی اجازت کے ساتھ ایک استائی ہے دھرپد انگ کی، جو میں نے بڑی سٹارٹ میں، جب میرا سٹارٹ بالکل تھا، تو آپ کی تو خیر دادا کے ساتھ بڑی اچھی بیٹھنا اٹھنا رہا. تو ان کو جب طبیعت لگتی تھی نا، تو وہ خاص طور پہ پھر جب وہ سارے انگ سناتے تھے، دھرپد کا یہ انگ ہے، فلاں گھرانے کا یہ، فلاں گھرانے کا یہ انگ ہے، اس طرح سے انگ. کیونکہ میں بتاتا چلوں کہ پردادا جو تھے، وہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ وینا بجاتے ہیں، ان کے شاگرد ہو گئے. تو میرے پردادا کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے کہ استاد بھائی لال محمد سنگیت ساگر جو تھے، انہوں نے میاں محبوب علی خان صاحب کی شاگردی کی، ستار نواز تھے. تو لوگوں نے اس وقت کہا جی بھائی جی آپ کا ٹھیک ٹھاک نام ہے، آپ گا رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایک ستار والے کے آپ شاگرد ہو. تو آپ نے کہا کہ میں جانتا ہوں میں ان سے کیا حاصل کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے کہ میں کیا حاصل کر رہا ہوں. تو بہت اچھا خیال ہے. اجازت ہے سب سے سر پا ما پا گا ما دھا پا ما پا گا ما پا گا ما رے سا. میں چونکہ خیال کا گوئی ہوں تو اس سنگ سے دھرپد کا سٹائل بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے معذرت. کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ دھرپد کا چنتا موہے کا چنتا موہے مورا صاحب ہے ستار کا چنتا موہے. اب کا چنتا موہے کا چنتا موہ. اب یہ خاص ٹائم، اب ردم ہو تو میں ساتھ اس طرح دے دینا چنتا موہے مورا صاحب ہے ستار کا چنتا موہے کا. اب یہ ایک خاص انگ ہے جو استائیوں کے تھرو ملتا ہے، دھرپد اس میں چھپا ہوا. بالکل. اب پراپرلی دھرپد کو ہم پرومیننٹ اس طرح سے کریں گے تو پھر دھرپد کے لیے دھرپد والے جو میرے ایک سیکنڈ جی تو وہ میں نے جو آبزرو کی ایک سر کو اس میں وہ یہ نہیں کرتے
ان کا ایک انداز وہ سادہ ہے اور سر کے ساتھ اور شرطیوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہ پرانے لوگ شرطیوں سے شناسائی کرواتے تھے کہ اس میں فلانے راگ میں دھیوت وہی ہے لیکن اس کا شرطی یہ ہے. اب ہمیں بسورا بھی لگے گا وہ، لیکن وہ شرطی کا استعمال تھا. اب وہی گانا جب ہم خیال میں کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اللہ بھی دوسرا سر لگ گیا، وہی خراب کرتا ہی ہے. بالکل ایسا یہ ہے نا کہ کچھ لوگ تھے، ایک نام رہ گیا، ایک کپورتھلا سے سائی لیاس صاحب. سائی لیاس، اب ظاہر ہے ان کی اولاد نہیں تھی، ان کے بھتیجے تھے ولی محمد قلندر، تو ان کے بیٹے تھے علامہ عتیق فکری ملتان. ہاں کیا بات ہے، بہت بڑے لوگ تھے. خود تو نہیں گاتے تھے، فلاسفر تھے، ماہر طب تھے، بہت اپنے کام کے، لیکن ڈھیروں استائنترے وہ جب بھی ادھر لاہور آتے تو ان کا پی سی میں کمرہ بک ہوتا، لیکن وہ ہماری بیٹھک پہ رہتے تھے. تو کئی بار ان سے ہم نے اس قدر کچھ سیکھا، پوچھا انہوں نے اپنے گھرانوں کی ہسٹری، بلکہ ان کا ایک 2 مخطوطے ہمارے پاس موجود ہیں ہاتھ کے لکھے. تو ایک مخطوطہ تلونڈی گھرانے کے اکبر خان ولد غوثی خان تھے، مورے 2 لگی ہوئے، ساتھ ان کے سائن ہوئے، نیچے انہوں نے لکھا یہ راگ ہم صرف اپنے گھرانے کے لوگوں کو بتاتے، باہر عطائیوں کو نہیں بتاتے، باہر نہیں بتاتے، وہ ہمارے پاس موجود. وہ علامہ صاحب آواز اتنی اچھی نہیں تھی لیکن وہ بتاتے رہتے تھے، مطلب خیال مختلف تالوں میں بات چیزیں ہم نے ان سے کافی کچھ اکٹھا کیا. واہ. اس سے پہلے کہ ہم ابھی عائشہ صاحبہ سے دھرپد کی فارمل اس کا جو ریپرٹوا ہے اس کے بارے میں بات بھی کریں گے اور ان سے سنیں گے بھی، تو اس سے پہلے کچھ باتیں واضح کرنا ضروری ہے کہ 4 چیزیں جو استھائی، انترا، سنچاری اور ابھوگ، جو کہ دھرپد کے لازمی حصے ہیں، جن میں سے کوئی ایک سیکشن بھی مسنگ نہیں ہونا چاہیے دھرپد پورے اس کے پرفارمنس میں. تو ہمیں یہ بھی بتائے گی عائشہ کہ یہ یہاں سے یہاں تک استھائی ہے، یہ انترا ہے وہ تو ہم سمجھ لیں گے، اور پھر وہ جو سنچاری اور ابھوگ کے بارے میں، کیونکہ یہ کچھ سننے والوں کے لیے بھی کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں لفظ. تو یہ دھرپد کے جو ہے ویسے امیلگمیشن ہی میرے اکارڈنگلی کہ چیزوں کو اسٹائل آف سنگنگ تو بالکل فرق ہے، کیونکہ اس میں امبیلشمنٹس اور اس میں مرکیاں پھندے جو خیال میں ہیں وہ اس میں ان کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے. اس میں صاف سر کی گنجائش ہے اور اس کو رچا کے لگانے کی، اور جو دھرپد خیال گاتے ہیں وہ اس کو بخوبی علیحدہ کر سکتے ہیں کانشیسلی کہ یہ جو جگہ ہے یہ میں خیال ان کی کہہ رہا ہوں، یہاں یہ ہوتا کہ یہ دھرپد کے قریب ہو جاتا. تو عائشہ سے بات کرتے ہیں اس بارے میں، وہ ہمیں کیا سنائیں گی اور پہلے بتائیں گی بھی اس کے بارے میں، تو بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ. میں پارس صاحب کو ہی ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ میں سب سے زیادہ جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں ان کی ڈسکشن پارس صاحب کے ساتھ ہی کر کے، جو تلونڈی گھرانے سے بھی سیکھی ہیں چیزیں وہ کلیریفائی کرتی ہوں، کیونکہ خان صاحب کے ساتھ جو میرا وقت گزرا 2004 سے لے کر 2009 تک، اس پیریڈ میں ہم نے بہت قیمتی تعلیم ہے، ظاہر اس میں تو کوئی شک نہیں، میں اسی سے انسپائرڈ ہوں ابھی تک اور دھرپد کر رہی ہوں، اور اب علی اور لبریز کے ساتھ بھی ہم لوگ یہ کنٹینیو رکھتے ہیں. لیکن وہ عرصہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت کم تھا ان ٹرمز آف یہ جو علم ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے، اور میرے جیسے خاص طور پہ شاگرد کے لیے وہ عرصہ بے حد کم تھا، کیونکہ میری شروعات ہی کلاسیکل کی میری یونیورسٹی کی گریجویشن کے بعد ہوئی. میں بچپن سے سیکھنے والوں میں نہیں ہوں. تو میری ابھی اتنا وقت اس میں صرف لگا کہ میں سروں کی شناخت جو ہے خان صاحب کے ساتھ وہ ہم نے شروع کی، پھر الاپ کو بلڈ کرنا. سو ان کی ٹیکنیکل ٹرمز پہ ان کا بھی اسٹریس کبھی نہیں تھا خان صاحب کا. ان کا ٹوٹل فوکس سر اور تال، یہ 2 بیسک چیزیں وہ اس سے ہر شاگرد کو شروع کراتے تھے. اور جو میں نے ایکسپیرینس کیا، انہوں نے کبھی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا. ان کے پاس جو بھی شاگرد میرے ساتھ آئے ہیں اور بڑے انہوں نے بسرا صاحب کھلے دل کے ساتھ انہوں نے بتایا، ہم جانتے ہیں ڈیووشن کے ساتھ بتایا، کیونکہ یہ اتنا ڈیڈیکیشن کا کام ہے کہ ہر بندہ کر نہیں سکا، نہ کر سکتا ہے شاید. آج کے دور میں ہی صاف تھے، جو نہیں بتانا ہوتا تو اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن راگ کے سروں کے درجے وہ صاف لوگ.
دیکھیں بیچ میں ذکر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن صفائی کی وجہ سے استاد ستار خان دہلی والے تانس خان کے وہ کہتے تھے بیٹا اس سے مت تجاوز کرو، یہ اولاد کو بتانے کی چیزیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا. تو ایسے سچے لوگ تھے. تو اس لیے تو فیض خان صاحب کا ذکر تو روحانیت کا سو میں جن چیزوں پہ ان کا ایمفسس تھا میں اپنے ایکسپیرینس سے وہ شیئر کر سکتی ہوں. مجھے یقین ہے کہ کسی اور وقت میں انہوں نے صرف شاید ٹیکنیکل ٹرمز پہ ہی ڈسکشن کرتے. وہ سروں کے بارے میں کس راگ میں کون سا سر استعمال ہو رہا ہے وہ بہت اس کے بارے میں بہت پرٹیکولر، وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ تو بس بالکل اس سے نہ ہٹے، کوئی باہر کا سر آپ نہ لے کر آئیں، جو اس میں بندش میں جس طرح بتا رہا ہوں اس کو اتارنے کی کوشش کریں. وہ ہم پھر دن رات اس کی پریکٹس کرتے تھے. پھر اسی طرح تال کے بارے میں، وہ تال تو خیر ان کا گھرانہ تال ونڈی، وہ کہتے تھے کہ تال کی ونڈ کرنے والے ہم لوگ ہیں. تو میری انفیکٹ ڈیٹیل ملاقات پہلی دفعہ پارس صاحب ان کو ملنے آئے ہوئے تھے، وہاں پارس صاحب کی گفتگو سے میں انسپائر ہوئی کہ یہ لوگ پرانی ہسٹریز ڈسکس کر رہے تھے. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ تالونڈی گھرانہ جو ہے اس کی مطلب کیا رول ہے پنجاب میں، اور کیا اس کا ابھی تک لوگ جو ہیں کہاں کہاں لوگ ان کے شاگرد جو ہیں موجود ہیں. تو ہم سارے اگنورنٹ لوگوں میں، جاہل لوگوں میں شامل ہیں جن کو یہ کوئی علم نہیں تھا ان باتوں. وہ تھینکس ٹو پارس صاحب، کہ پارس صاحب ان کے پاس آتے تھے تو وہ گھنٹوں بھی بیٹھتے تھے اور ان سے یہ بات چیت. اب ہمارے ساتھ تو ان کو اندازہ بھی ٹائم سے ہی لگتا ہے نا کہ یہ شاگرد جو یہ کتنی گفتگو اس کو پتہ لگ رہا ہے، سمجھ آئے گی نہیں سمجھ آئے گی، اتنا جنریشنل گیپ بھی ہونا. تو وہ ساری کمپلیکسٹیز شامل ہیں. سو لیکن بہرحال میں گئی تھی کہ تال کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. ہمیں کئی تالوں میں انہوں نے دھرپد کرائے، چوتالے میں سب سے زیادہ دھرپد کرائے، اور ان میں جہاں تک میرا علم ہے اس میں موجود تھی. یہ جیسے کہ تین تال ہمارے خیال گائکی میں بہت اہم تال ہے، تو چوتالا جو ہے وہ 12 ماترے سب سے اہم تال تھی ان کی دھرپد کی. تو اس میں پتہ نہیں اس کی کوئی اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ ٹرانزیشن کیسے بنی کہ 12 ماترے، کیونکہ اتنے پریکٹس ہوتے ہوں گے، پہلے دھرپد ہی تھا تو خیال تک آتے آتے 16 ماترے میں کیسے بدل گیا؟ کیا اس میں کوئی زیادہ گنجائشیں نظر آئیں؟ Maybe if anybody could answer this question. پارس صاحب تال پہ بالکل یہ بات ڈسکس کر سکتے ہیں. میں میتھمیٹکلی کہہ سکتی ہوں کہ کیونکہ دھرپد مجھے ہمیشہ بہت میتھمیٹیکل لگا ہے کہ اس میں حساب کتاب بہت خاص طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ کون سا بول کون سی اس ریدم سیکشن پہ آ رہا ہے. تو اس میں 12 جو ہے وہ ڈیوائڈ بہت آسانی سے ہوتا ہے کیونکہ وہ 2 سے بھی ڈیوائڈ ہوگا. آئی مین اسی لیے ہم ابھی تک 12 سے ہم 12 کے ہی چکر میں ہیں ٹائم سائیکل میں. باقی ہم ہر چیز 10 پہ آ گئے ہیں ڈیسیمل سسٹم میں، کیونکہ میں میتھ کی ٹیچر ہوں تو مجھے وہ فیسنیٹ کیا ہمیشہ کہ 12 کی جو تال ہے وہ 2 میں بھی ڈیوائڈ ہو جائے گی، 3 میں بھی ہو جائے گی، 4 میں بھی ہو جائے گی، 6 میں بھی ہو جائے گی. تو اتنے زیادہ فیکٹرز جو ہے نا، 5 میں بھی ہو سکتی ہے ایک ماترے کا دفع رکھ کے. آگے پھر ظاہر ہے خان صاحب تو کہتے تھے ہم کسی بھی جتنی بھی آپ کہیں گے ڈویژنز وہ کریں گے 12 کی. صحیح، واہ. آپ کہیں گے 12 کو 17 میں اتارو، ہم 17 میں کریں گے. صحیح. تو یہ خیال گائکوں نے کیوں اس سے انحراف کرتا کہ انہوں نے 16 ماترے کو، کیا کہ وہ میتھمیٹکس نہیں جانتے تھے یا ان کو سہولت نظر آئی؟ زیادہ سہولت بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ لوگ پاپولرائز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. ایک کوئی بہت اگر اچھا گائک ہے، اس نے اگر 3 تال میں چیز گائی ہے، وہ اس کا اثر لوگوں پہ بہت ہوئے گا. تو پھر ہر کوئی 3 تال جو ہے اس کی کاپی کرتے ہوئے آپ 3 تال کی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. بلکہ میرے اپنے اندازے کے مطابق کہ انٹرچینجبل ہے. بالکل 4 اور 3 کا 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 تو انٹرچینجبل ہے یہ. تو یہ یقیناً وہ بھی پریکٹس کرتے ہوں گے. ایک تالے میں 3 تال کا جھول بنایا جا سکتا ہے اور 3 تال میں ایک تالے کا جھول بنایا جا سکتا ہے. وہ تو خیر پارس صاحب بہت باریکی سے وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں تالوں کے بارے میں. اب وہ تو دیکھنے کے اب تو کہانی رہ گئی، وہ کر کے دکھائے تو پھر پتہ چلے. ہم نے تو دیکھا نا، جیسے دیکھے نا تلونڈی والے صرف وہ استھائی اور انترے پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو میں نے وہ بابا وہ محمد بخش ہریانے والے تھے،
ان سے استائی انترا سنچاری ابھوگ بھی سنا. واہ. استائی شروع انترا اوپر کچھ چلا گیا وہ پھر وہ تینوں سب تک کور کرتے سنچاری. پھر اس کا ابھوگ پتہ چلتا تھا کہ خاص ٹیموں نے ایک جال بنا تھا. تو پھر ان کا استائی اور انترے کا وہ کہتے ہیں فرسٹ ٹیٹراکارڈ is defined for the استائی, وہ اپنا اپنا اور اسٹائل انترے ہے. کے لیے the second tetrachord is, and the combination of the both is sanchari, and the combination of all of these alongside with the rest of the جو آپ کے octaves ہیں would define the abhog. استائی انترا سنچاری اور ابھوگ کا یہ ڈیفینیشن ہے جو کہ مجھے سمجھ آ سکی. تو عائشہ سے پوچھتے ہیں. تو کیونکہ میں نے تو آپ کو جیسے کہا کہ ہم نے کبھی ٹیکنیکل ٹرمز یہ والی جو خاص طور پہ سنچاری اور اب ہو گئے اس کو راگ میں کس طرح شامل کیا جا رہا ہے وہ نہیں کیونکہ کی خان صاحب کے ساتھ. تو اب میں پارس صاحب کے ساتھ ضرور میں دیکھتی ہوں اور کچھ چیزیں جو ہم خان صاحب کے ساتھ کر رہے تھے وہ بھی پھر میں پارس صاحب کی نالج کی اس کی لائٹ میں دیکھتی ہوں کہ اچھا پھر ہم یہ کر رہے تھے. مطلب کہ اپنے بھی کام کو انڈرسٹینڈ کرنا. جیسے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جو خان صاحب کہتے تھے ہمارے الاپ میں 12 انگ ہیں سر جوڑنے کے, یہ وہ ہمیں, لیکن کہتے تھے جب وقت آئے گا تو پھر تم لوگ علیحدہ علیحدہ دکھا سکو گے کہ یہ دیکھو یہ والا انگ دیکھو, اب یہ والا انگ دیکھو. تو جو ان کے بچے ہیں وہ کانشیسلی کر لیتے ہیں. اب مجھے یہ پتا ہے کہ میں ان کا الاپ کاپی کرتی تھی تو اس میں وہ کئی انگ شامل ہیں, لیکن میں کانشیسلی اگر آپ کہیں گے کہ اب صرف وہ فلانا انگ جو ہے وہ کر کے دکھاؤ, سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. ہاں سنگل آؤٹ نہیں کر سکتی. تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کئی دھرپد کرائے جس میں انہوں نے مثال کے طور پہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہ جو ہمارے مورچھنا ہے یہ بھی تو دھرپد انگ کے گانے کے ساتھ ہی وابستگی جن کی بھی مورچھنا ہو گیا, اور پھر اس کے بعد دوسرا بھی ایک اسٹائل آف سنگنگ ہے جس میں کہ ہمارے پاس 3 گرام تھے. تو یہ کیونکہ دھرپد کے ساتھ وابستگی, دھرپد کے نیچے چلے جانے سے وہ لوگوں کی اتنی اس کے ساتھ مانوسیت نہیں رہی اور کچھ چیزیں پھر وہاں جا کے رک گئیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, لیکن بہت کچھ ہی تھا جو کہ اب وہ ختم ہو گیا. ہم مثال بھی نہیں دے سکتی کیونکہ پریکٹیکل آرٹ ہے. صرف ہم کتابوں سے پڑھ کر یا زبانی بات میں بھی کر رہا ہوں یہ فلانا راگ جی کھرک گرام کی فلان مورچھنا کا راگ ہے, اب دیکھیں جیسے پورا راگ ڈیفائن ہو جاتا. اب یہ طریقہ کار تو نہیں آج لے کاری کی بات ہے. اب وہ چونکہ کھنڈاری باڑی ہے تو دربھنگا کے گھرانہ وہ بھی تلونڈی سے متاثر تھے, مطلب ان کی لے کاری سے. تو میر خان صاحب کو وہ بھی بھائی نصیرہ کے ساتھ ہم نے سنا, تو وہ انہوں نے ایک شروع کی ہے ضرب دے کی چیز. تو بھائی نصیرہ نے انہوں کہنے کہ بھائی نصیرہ نے کوٹ آپ اتارا تو وہ انہوں نے ساتھ بجایا تو صحیح, لیکن میر خان بہت وہ جو ماترے کی تقسیم جس طرح کرتے تھے نا لوگ تو اب کرتے ہیں, وہ بزرگ کر چکے تھے. تو وہ 60-65 پاؤنڈ کو کا دیکھنا مقامات وہ دھرپد میں اس طرح ایسے آسانی سے دیکھتے تھے. تو وہ آسانی انہوں نے ہمارے میں بھی شاگردوں میں بھی ٹرانسفر کرتے تھے کیونکہ وہ ڈے 1 سے وہ تالی آپ کی رکھواتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اب اس جگہ سے آؤ, اب تیسرے ماترے سے آؤ, پھر آدھے پاؤنڈ پہ آ جاتے تھے. تو آج میں دکھانا بلکہ وہ اجازت ان کی کوئی چیز بھی پڑھ کے سنا دیں, آپ کو کوئی خاص دھرپد یاد ہو تو وہ بھی پڑھ کے سنانا تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے. یہ جی راگ پردیپ کا دھرپد ہے جس میں سب سے پہلے انہوں نے مطلب آدھا اور پونا جو ہے وہاں سے اٹھ کے جانا اور سم پہ آنا وہ دکھا رہے تھے ہمیں. تو پھر وہ یاد کرنے میں بہت وقت لگا اور وہ ابھی تک اتنا باریک ہے کہ اگر میں تھوڑا سا اس کو رواں کر کے نہ بیٹھوں تو وہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آج میری کوشش تھی کہ آج میں وہ پردیپ کا جو ہے درجے دیکھ سکوں تال کے. یہ جی 12 ماترے کا چوتالا ہے. اس میں استھائی جو ہے برابر میں سم سے سم تک جاؤں گی, اور اس کے بول کیونکہ انہوں نے ساری روحانیت وہ اسلامک ان کا سمبلزم تھا, وہ تو اس کو کہتے بھی اللہ آپ الاپ کو الاپ کہتے تھے. تو مختصر سے الاپ سے میں شروع کر کے تو جو بول ہیں وہ دھرپد کے وہ ہیں سید جی نت ترن تارن اللہ تیرو نام. یہ جو
खान साहब के नाना जी, ओम वगैरह को उन्होंने, खान साहब के नाना जी मियां मौला बख्श साहब, उन्होंने ये सबसे पहले ट्रेडिशन, सो इट्स अ रीसेंट ट्रेडिशन, तलवंडी घराने में पहले वो लोग अलाप जो हैं वो उन्हीं सिलेबल्स पे ही करते थे जिस पे बाकी तो ये बोल जो है निक तरन दारन अल्लाह तेरो नाम, यानी कि बामानी बोल उन्होंने उतारे, ये अल्लाह अच्छा का है, नाम बेहतर है कि कोई अलाप में। चीज नहीं, वो एक कल्चर की भी बात है, लेकिन अंग उसका वही था affiliation अलाप का। हाँ जी। तो कल्चर जिस तरह आप बात कर रहे थे कि वो उस वक्त की पॉलिटिक्स, मतलब ये प्री पार्टीशन की बात है, और उस वक्त किस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स बन रही थी, उसमें क्या प्रेशर्स थे जिसमें उनको लगा कि अपनी शनाख्त ये बनाएं, तो उसको जिंदा रखने के लिए ताकि लोग इसको रद्द ना कर दें, हाँ, लोग इसको इस काम को एलियन ना हो जाए कि ये नए नस्ल में एलियनेट ना किसी हो। और कल्चर, बिल्कुल चीज है। तो इसमें जी सैयद अली जी पीर मोरे करम की जो मोरे पर, मैं मांगू दान और गुन की दात जाऊं वार वार तोरे, अंतरा ये है। तो अस्थाई जो है वो सम से सम तक ही हम मतलब बराबर जा रहे हैं। तो जो वो लयकारी करते थे दर्जे मुख्तलिफ, जिसमें आप डबल और ट्रिपल स्पीड पे वही अंतरा जो है वो अंतरे की हम डिवीजन जनरली करते थे। अच्छा, कभी कभी अस्थाई की भी करते हैं, कुछ ये भी ध्रुपद मैंने सीखे जिसमें हमने अस्थाई को भी डिवाइड किया जी। आप चौतारे का ताल पढ़ लेंगी, क्योंकि ये ताला तो नहीं है, ताल क्योंकि वो पखावज के बोल हैं, वो खान उस्ताद जी बता सकते हैं। धा दिन धा केट धा दिन केट कता गदी गेना धा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैं दिखाना चाह रही थी कि इसमें अंतरा जो है उसको उन्होंने जब दर्जा बढ़ाया तो कहा कि अगर आप 5.5 से आएंगी तो देखें कि वो सम तक नहीं आएगा, लेकिन 3 दफा कह के तिहाई जो है वो सम पे आएगी, और अगर 5.25 से जाएंगी तो आपका सम पे आ जाएगा। अब ये 5.5 और 5.25 से आपने जाना है हर दफा तालीमी ख्याल रखते हुए, तो ये मेरे लिए नियर इम्पॉसिबल था। आम इंसान तो कहेगा 5.6 तो घड़ी 5.5 5.6। लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट मैं देखती हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि अब शुरू करते हैं, उन्होंने रिदम लगाया है, मेरे पास ताल पूरा लगा है, तो मैं बिल्कुल मोटिवेट होता जा रहा हूँ, मैं खुद ही ना शुरू हो जाऊँ। जी बिस्मिल्लाह जी। वाह वाह, बिस्मिल्लाह। मैं मुख्तसर क्योंकि करना चाह रही तो जी अस्थाई है सैयद अली जी पीर मोरे। सैयद अली जी पीर मोरे, 1 2 3 4 5 6 7
क्या बात पौने 6 से हम गए। अब अगर 5:30 से जाऊंगी तो सम पे नहीं, ये अंग इस अंग से कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन 3 में आवर्तन में आएगा। अब 5:30 से अब मैं जाऊंगी। वन मैं मांगू दाने और गुने की दाद जाऊं वार वार तोर सैयद अली जी। मैं मांगू दाने और गुने की दाद जाऊं वार वार तोरे सैयद अली जी। मैं मांगू दाने और गुने की दाद जाऊं वार वार तोर सैयद अली जी। 5:30 से वो पूरा बहुत अच्छे। तो ये आपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखी है, कितना बारीक और सटल काम है ये, और इसमें एक फ्लो और इसको कॉन्टिन्यूटी में अगर इसका फैलाव देखा जाए जैसे असातिज़ा करते हैं, तो आप देखिए कि पूरी ज़िंदगी की रियाजत होती है। 4:45 का और 5:30 का और 5:45 और 6 का जहन में रखकर हर आवर्तन को उस तरह से बयान करना एक कार्यदारद है। तो ये हमारे लिए एक ख्याल गाने वालों के लिए भी एक बड़ी अचंभे की बात है कि ताल के हर पहलू को, ये नहीं कि टिकट से बोल पहचान के हम बोल पकड़ लेते हैं, वो ताली रख के हर बोल को मात्रा को अहमियत देकर उसके बोल बांट करना, ये एक बहुत बड़ा एक काम है जिसको आपने माशाल्लाह जिस तरह भी संभाला है, मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएबल है। ये आगे भी लोग करें ना तो कितना अच्छा बिल्कुल। और इसमें मैं जो भी इस काम को करता है और इस लय की बांट को देखता है, मेरी नजर में वो भी मैथमेटिशियन हाँ ये है बहुत अच्छा है। मैथ्स और क्या एक है, नाम आप डिविजन्स को समझ सकें। 2 नाम आपको और जिक्र करना चाहिए थे, जी नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, श्याम चौरासी, जी। क्योंकि हमने नियाज़ अली शामी साहब का तो जिक्र किया है। तो दुर्पत घराना होते हुए सलामत अली खान साहब ने उसको ख्याल घराने में ट्रांसफर कर लिए। वही जो दुर्पत की उनके बुजुर्गों की लयकारी आलाप था, उसको उन्होंने वाह वाह। मतलब उधर मतलब इंतहाई फीलिंग से उसको। हमारे खान साहब ये कहते होते थे, छोटे गुलाम अली खान साहब, कि ख्याल ये का राग पतला होता है। पर इसकी क्या बात बताइए। बुजुर्ग ऐसे कहते ये तो है, ये तो सभी मानने पड़ते, क्योंकि वो ख्याल में परवाह नहीं की थी उन कनों और उन दर्जों की जो दुर्पत वाले परवाह करते कि वो ये रिकम किधर को चला गया। जाहिर है दुर्पत पतला किया तो ख्याल निकला। तो खान साहब वैसे ख्याल ज्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि डिमांड थी ख्याल, हाँ तो ख्याल ख्याल बताते सिखाते थे। थे।
اور یہ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اتنے اینٹی ہے کہ وہ تو خیال کے قریب نہیں جاتے. وہ نہیں، کہتے نہیں، تھے یہ کہ نہیں. خیالیہ بھی ساڈے ہی بچہ شاگرد نے بالکل. ایسی کئی ساڈے شاگرد مطلب میں کا خیال آپ کو کیا, میں کا خیال وہ کہتے تھے جی. وہ تو یہ پردیپ کا خیال انہوں نے ساتھ کرایا تھا. بالکل. انہوں نے ذکر بھی کیا ہمارے فلانے شاگرد ہیں, انہوں نے یہ کمپوزیشن بنائی. صحیح. تو وہ اپنے شاگرد کی کمپوزیشن ہمیں سکھاتے تھے. یہی وہی تو میں نے بتایا نا کہ سلامت علی خان صاحب نے وہ اس کو استعمال کیا. اب پہلے تو دھرپد سیکھا انہوں نے, ظاہر ہے شامی صاحب سے, اپنے والد سے. موسیقی میں ایک پریجڈس بھی رہا ہے بہت زیادہ, جس کا ذکر بھی ملتا ہے تاریخ میں. تو اس تناظر میں ایک بہت بڑے دور کی بات کروں گا, محمد شاہ رنگیلا صاحب کے دور, جنہوں نے کہ موسیقی کا کہتے ہیں بہت خدمت کی. تو ان کے کوڈ میں بھی دھرپد ہی تھا. اور خیال تو انہوں نے ان ریٹیلیشن آف سم تھنگ, جب وہ بار صاحب کیا واقعہ ہے, نعمت خان صاحب نے وہ دربار چھوڑ دیا تھا. وہ پھر مشکل ہوگی معاشی طور پہ, پھر خیالوں کے بنچے بنے, لیکن انہوں نے منع کیا اپنے خاندان والوں کو, تو وہ خیال تم خیال نہیں کرو اپنے بچوں کو. انہوں نے کہا کہ پھر دھرپد کون قائم رکھے گا. تو دھرپد کو قائم رکھنے کے لیے اپنے خاندان میں دھرپد ہی رکھا, باہر کے بچوں کو بتایا کہ جن کی ڈیمانڈ تھی. ان کے کئی لائٹ گانے والے بھی شاگرد تھے, جن کا وہ ذکر بھی کرتے تھے کہ یہ جو ہیں فلانے سنگر فیصل آباد کے, وہ میرے شاگرد ہیں. تو وہ عزت سے ہی بات کرتے تھے. یہ تو نہیں کہ وہ کہیں کہ یہ اے کیڑے پاسے ٹور پہ ہے, ایسا انہوں نے کبھی نہیں. سر کی ضرورت ہے, وہ اس کی ڈیمانڈ ہے, وہ یہ کرنا چاہتا ہے, اس کو اتنی ہی سمجھ ہے, وہ یہ کر رہا ہے. لیکن انہوں نے اپنا کام سنبھال کر, لیکن اصل روحانیت وہ کہتے تھے اس میں جو ہے دھرپد میں, اور اصل تعلیم بھی کہتے تھے تسی اگے جا کے جو مرضی گاؤ, لیکن اے تہاڈی بیسک تعلیم جڑی ہے نا, اے تانوں لب رہی ہے. پہلے وہ یہ نہیں کنونس کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ آپ نے دھرپد ہی کرنا ہے. گریجولی آف کورس ان کا یہ امید ان کی بن گئی تھی کہ تسی ہن دھرپد کرنا ہے. تو بالکل جتنے بھی خیالیے تھے ہمارے خان صاحب بھی وہ کئی چیزیں سناتے تھے. شگن صاحب کو تو بہت زیادہ یاد تھے دھرپد, ہمارے خان صاحب کو اتنی نہیں یاد تھی چھوٹے والا بھی, لیکن پھر بھی وہ کئی بار نا ہوری دمار کے 2-3 چیزیں دھرپد کی وہ سنا دیتے تھے, وہ اس کو آگے بڑھاتے تھے, شگن صاحب بڑھا لیتے تھے. اچھا جی, اب جی 5 منٹ رہ گئے ہیں وقت کا. آخر میں 2 کلپس بھی ہیں حافظ صاحب خان صاحب کے والد کی, اور ایک نیازت ہیں. ٹھیک ہے, بالکل چلائیے پلیز. ابھی چلا لیں. جی بالکل.
वाह, रजिया रंग है कमाल। वो एक वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। तो माजी और हाल को हमने आज कोशिश की है कि कोई माजी के पन्नों को खोला जाए, कुछ हिस्ट्री के बारे में बात हुई। आयशा नादिर अली और मुस्लिम शगर ने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेट किया। उस्ताद परवेज़ पारस साहब की गुफ्तगू तो हासिल जिसको कहना चाहिए मजलिस थी। तो बाकी ये है कि इन चीज़ों के इनकाद का मकसद ये है इस किस्म की तकरीबात कि लोगों को अपने माजी के साथ वाबस्तगी का कोई ना कोई पैगाम दिया जाए कि हमारा माजी बड़ा दरख्शां था, सुकून वाला, और स्पिरिचुअलिटी उसमें बहुत ज़्यादा थी। आजकल की बेहंगम फ़िज़ा में मैं किसी चीज़ को बुरा नहीं कहता, लेकिन डिस्टॉर्शन है और हर तरह का आपको हंगामा नज़र आता है। उसमें यकसुई पैदा करने के लिए हमारे फ़नून जो हैं, हमारे उलूम जो हैं, उनको प्रैक्टिस करना इंतहाई ज़रूरी है आपके अंदर की बालिदगी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल। ये तो हीलिंग का काम करते थे ये पुराने काम जो हमारी मौसीकी थी। सुर लगाते थे, लोगों का कैथारसिस हो जाता था, लोग पुरसुकून हो जाते थे, ज़हनी खलजान से निकल आते थे। तो ये हमारी सारी जो हेरिटेज है उसको दोबारा से यकजा करने का मकसद है
کہ ہم اس قسم کے پروگرامز اور بھی کریں گے انشاءاللہ، تاکہ عوام الناس تک اور لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ اپنے ماضی کو اپنے سے جدا مت کیجیے. تاریخ سے جو چیزیں لوگ اپنی تاریخ سے جو ہٹ جاتے ہیں وہ اپنے مستقبل بھی کھو دیتے ہیں. جی واصف علی ڈاگر جو ہے وہ اگلے سیکنڈ پارٹ آف دس پروگرام جو ہے اس میں ہم کل پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ یقیناً ان کو سنیے گا اور اس سے ذرا محظوظ ہوئیے گا اور دیکھیے گا کہ اس کی انٹریکیسیز کیسی ہیں، سادگی میں کیا تنوع ہے، کیا اس میں گرینجر ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو، تیزی سب کچھ نہیں ہوتا. بائی ایئر ٹریول کرنے سے آپ دنیا کے کسی نظارے کو ایبزارب نہیں کر سکتے. جب آپ پیدل چلتے ہیں یا سائیکل پہ جاتے ہیں، ٹرین پہ جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے گرد و نواح کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. تو یہی دھرپد کا اصل مقصد تھا، تیزی نہیں، اس میں اسٹیبلٹی اور اس میں گراؤنڈڈنیس جو ہے وہ اس کا بہت بڑا ایک حصہ ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آج کے انسان کو اس کی بہت ضرورت ہے. ہم ذہنی طور پہ منتشر ہوتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، تو سر کا ایک معیار قائم ہو جائے گا انشاءاللہ، تو ہمارے بہت سارے مسائل اس توسط سے بھی حل ہو سکتے ہیں. تو آج کی موسیقی کی محفل کو اور اس پارا صاحب اگر کچھ کہنا چاہیں آخر میں جی تو ضرور. بس یہی کہ چونکہ ایک سیشن میں تو اتنا بڑا کام ہے، حل نہیں ہوتا، تو اور بھی کچھ اس کو پارٹس میں ضرور بیان کیا جائے کہ کچھ بزرگ کیا کرتے تھے، کیونکہ روایتی کام ہے تو ان بزرگوں کی بات وہ کس طرح کرتے تھے، کچھ نہ کچھ تعلیم میں ان کی مثال لے کر کچھ ریکارڈنگ ساتھ رکھتے ہوئے، تاکہ لوگ کچھ تھوڑا اور اسے پریکٹیکلی بھی سمجھے گا کہ ہم نے جو باتیں کی تو کچھ کیا جائے، کوئی نہ کوئی دھرپد سنا دیا جائے لوگوں پر اور اچھا ہو. دیکھیں کوئی چیز بھی دنیا میں آؤٹ آف دا بلو پیدا نہیں ہوتی، اس کا کوئی پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے ماضی میں، اس سے لے کے آگے چلتے ہیں آپ. تو آج کی خیال گائکی اگر 10 20 40 50 سال بعد کیا شکل اختیار کرے گی، یہ بھی آج بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اب دور بہت تیزی سے بدل رہا ہے. لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے کہ پہلا یہ تھا حصہ، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، چوتھا ہے، اب ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اس ایک ریلیشن شپ سے ہمارا جرنی ہے جو ہم ایک ایسی قوم کہلانے کے مستحق ہوں گے جو اپنے ہیریٹیج کو یاد رکھتی ہیں، اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں. تو ہمارا بڑا درخشاں ماضی تھا اور انشاءاللہ ہمیں ہماری کاوش سے اس کو مستقبل کو بھی درخشاں کیا جا سکتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب اس کار خیر میں حصے دار ہوں، تو آج کی اس محفل کو برخاست کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ سننے کے لیے اور وقت نکالنے کے لیے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ